السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید آپ ٹھیک ہوں گے۔ اور چوتھی جماعت کی ہم نے ایک اردو کی کتاب لکھی ہے، اس میں ہمارا جو ایک سبق جو تھا اتفاق، ہم اتفاق کے اوپر ہم نے بات کی تھی کل کہ بھائی اتفاق کے ساتھ جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہیں گے تو ہم ہمیشہ کامیاب رہیں گے، ہماری زندگی کے اندر خوشی ہی خوشی ہوگی۔ اگر ہم اتفاق کے ساتھ نہیں رہیں گے تو اس سے کیا ہوگا جی، ہمیں نقصان ہو سکتا ہے۔ تو ہم نے کل پڑھا تھا کہ ایک شخص تھا، اس کے کتنے بیٹے تھے؟ 7 بیٹے تھے، لیکن وہ گھر کے لیے کیا ہوتے تھے، ہمیشہ جھگڑتے رہتے تھے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑتے رہتے تھے۔ تو آج جو ہے ہم اس نے کیا کیا ہے، بعد میں ان کو ایک ایک لکڑی لانے کو کہا، ایک ایک اسٹک جیسے ہوتی ہے، تو ان 7 بیٹوں کو ان کو توڑ دو، انہوں نے توڑی، آسانی کے ساتھ وہ ٹوٹ کی۔ لیکن جب اس نے ایک گھٹا بنایا، گھٹا بنانے کے بعد وہ کیا ہو گئی، اس کو بولا کہ بھائی آپ کیا کرو، آپ ان کو توڑو، لیکن وہ بچوں نے اس کے گھر کو توڑ نہیں سکے۔ اب کیا ہوتا ہے، بعد میں باپ نے بیٹوں سے کہا کہ میرے بیٹوں، حیران ہونے کی ضرورت نہیں، جب یہ لکڑیاں ایک ساتھ بندھی ہوئی تھیں تو یہ مضبوط گھٹا توڑنا ڈالنا کسی کی طاقت نہیں تھی، اور یہ 7 حصوں میں بٹ گئیں تو آسانی کے ساتھ ٹوٹ گئیں۔ اسی طرح آپ اتفاق سے رہو گے تو کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اب باپ نے ان کو سمجھایا، کیونکہ ان کے باتوں کے سمجھ میں نہیں ہے کہ باپ کیا کر رہا ہے۔ پہلے چھڑی منگوائی، توڑنے کو کہا، اب کیا کر رہے ہیں، اس کو اکٹھا کر کے توڑنے کو کہا، دو طریقوں سے اس نے کہا بھی توڑو، لیکن یہ مسئلہ کیا ہو رہا ہے۔ اب باپ نے کہا کہ بچوں، حیران ہونے کی ضرورت نہیں، تو آپ کو حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پریشان مت ہو۔ میں نے آپ کو یہ اس لیے بتایا کہ بھائی اگر پہلے دیکھو، پھر میں نے آپ کو کہا کہ اس لکڑی کو کیا کر اکٹھا کر کے اس کو گٹھا بنا دو، تو آپ نے ان کو توڑنے کو کہا، لیکن آپ نے توڑ نہیں سکی۔ پھر آپ نے کہا کہ الگ الگ کر کے اور اس کے بعد کہا کہ آپ اس کو توڑو، لیکن آپ نے آسانی کے ساتھ توڑ دی۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ باپ کا یہ حکمرانہ جواب سن کر بیٹوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو مل جل کر رہنے لگے۔ باپ نے کہا کہ نہیں، اسی طرح سے جیسا کہ آپ نے لکڑی آسانی کے ساتھ توڑ دی، اس طرح سے آپ کو ہر کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر آپ بکھر کر رہو گے، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل نہیں رہو گے، تو آپ کو ہر کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر آپ اتفاق سے رہو گے تو آپ کو کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتا۔ تو باپ کی یہ چیز دیکھ کر، یہ حکمرانہ جواب سن کر بیٹوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، مل جل کر رہنے لگے۔ اس کے بعد بیٹوں کو اس چیز کا احساس ہو کہ ہاں بھائی، یہ تو ایک بہت بڑی نصیب ہے ہمارے لیے، ایک بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ بات یہ جو ہمیں ایک جو چیز پریکٹیکل ہمیں بتایا، ٹھیک ہے، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے۔ تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، تو ہم کیا کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنا چاہیے۔ اس کے بعد جو بیٹے جو تھے اپنے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے لگے۔ تو بچوں، اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے، اتفاق جو ہے اس میں برکت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم مل جل کر رہیں گے تو ہمیں کوئی بھی چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، ٹھیک ہے۔ بالکل مل جل کر گھر کے اندر بھی رہیں ہم، جب ہم اسکول میں رہیں گے وہاں پر بھی ہمیں مل جل کر رہنا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ، ہے نا۔ کچھ چیز ہمیں شیئر کرنی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے اچھی طرح سے، گھر میں ماں باپ کے ساتھ، بھائی بہن کے ساتھ ہم اچھی طرح سے مل جل کر رہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے جو ہے ہم کیا رہیں گے، بالکل ایک تازہ فریش محسوس کریں گے، ہم ہمیشہ خوش رہیں گے، اور ہماری صحت جو ہے، ہماری صحت جو ہے اچھی رہے گی اس سے، ٹھیک ہے نا۔ اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے جھگڑتے رہیں گے، اس سے ہم ہمیشہ پریشان رہیں گے، تو اس سے ہم یہ لگے گا کہ اب ہم اس مسئلے سے کیسے باہر نکلیں گے، تو ہم اسی کے بارے متعلق سوچتے رہیں گے ہمیشہ۔ تو ضروری ہے کہ بھائی ہمیشہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہیں گے۔ تو یہ جو تھا اتفاق کے اوپر میں نے آپ کو بتایا کل بھی اور آج بھی۔ اس کے بعد جو ہے اس میں تو کچھ الفاظ مانے ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہاں پر۔ جیسے کہ پہلا جو ہے توانا کیا ہو جی، طاقت والا، جو طاقت رہتا ہو، ٹھیک ہے۔ ڈانٹ ٹپٹ ہو گئی، پھٹکار، ہے نا، کسی کو ڈانٹنا، بار بار کسی ایسا کوئی کام کرتا ہے جس سے اس کو ڈانٹ پڑتی، غلط کام پر ہمیشہ ڈانٹ پڑتی رہتی ہے۔ ترکیب کیا ہوئی، طریقہ، کچھ ایسی چیز جو کسی کو بتانا پڑے، ٹھیک ہے نا۔ ترکیب، سوچ، ایسی اچھی چیز جو دوسروں کو بتانی پڑے جس سے کسی کا مسئلہ حل ہو جائے۔ حکیمانہ ہوئے، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، جیسا کہ باپ نے ان کو حکیمانہ طریقے سے سمجھایا تھا۔
تو اس طرح سے حکمرانہ کیا ہو گیا جی، ایک حکمت دانائی عقلمندی کے ساتھ کسی کو کچھ چیز کے بارے میں سمجھانا۔ تو یہ جو تھا ہمارا سبق جو ہے یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ کل جو ہے ہم اس کے اوپر سوالات کے بارے میں بات کریں گے۔ باقی والسلام۔